بسم الله الرحمن الرحيم. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، امت مسلمہ دے اندر بے شمار گروہ اور فرق بن چکے ہیں. اور کئی ایک مسائل تے ان تمام گروہاں اندر اختلافات بھی موجود ہیں. بڑی بڑی مارکت الآراء کتب بھی ایک دوسرے دے خلاف لکھیاں گئیاں. لیکن ان تمام اختلافات دے باوجود بھی تمام فرق ایک عقیدے تے متفق نے. وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. امت مسلمہ دے کسی گروہ اندر اس عقیدے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے.
پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی دے آخری نبی اور رسول ہے، اور پوری امت مسلمہ دا اس بات تے اجماع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری امت اس بات تے متفق ہے کہ جڑا شخص سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے وہ قذاب ہے، دجال ہے اور واجب القتل ہے، اور ایسے شخص دا دین اسلام نال کوئی تعلق نہیں۔ اور اس تو اگلی بات کہ جڑا شخص کسی ایسے شخص نو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد دعوی نبوت کرے، جڑا بندہ اس نو اس تے دعوے اندر سچا مانے، اس کی تصدیق کرے، اس نو تسلیم کرے، ایسا شخص بھی زندیق ہے اور کافر ہے۔ اور تیسری بات، ایسا شخص جڑا مسلمان ہے وہ کسی ایسے شخص کی تصدیق کرے یا اس کا کلمہ پڑھے یا اس نے نبی سمجھے جڑا رسول اللہ تو بعد دعوی نبوت کر رہا ہے یا جس نے کیتا ہے، ایسا شخص مرتد ہے، اور مرتد دی اسلام اندر سزا قتل ہے۔ من بدل دینہ، جڑا شخص اپنا دین تبدیل کرے یعنی اسلام دین نو چھوڑ کے کسی اور دین نو، رسول اللہ دی رسالت نو چھوڑ کے، رسول اللہ دے کلمے نو چھوڑ کے کسی اور دی رسالت نو قبول کرے، رسول اللہ دی نبوت چھوڑ کے کسی اور دی نبوت نو تسلیم کرے، رسول اللہ دا دین چھوڑ کے کسی اور دین نو اختیار کرے، وہ مرتد ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ عقیدہ ختم نبوت انتہائی حساس ترین اور اہم ترین عقیدہ ہے، اس کو سمجھنا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید نو سمجھنا لازم ضروری ہے، فرض ہے، اس تو بغیر نجات ممکن نہیں، اسی طرح ہی عقیدہ ختم نبوت نو سمجھنا بھی لازم ضروری فرض ہے، اس تو بغیر بھی نجات ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، نماز بعد اندر ہے، روزہ بعد اندر ہے، زکوٰۃ بعد اندر ہے، حج بعد اندر ہے، عمرہ بعد اندر ہے، ذکر اذکار اور دیگر سارے مسائل بعد اندر نے، عقیدہ پہلے ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے کوئی عمل بھی کام نہیں آئے گا۔ سب تو پہلے عقیدہ نو درست کیجئے، عقیدہ نو مضبوط کیجئے، عقیدے اندر راسخ بنیے، عقیدے اندر پختگی اختیار کیجئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت عقیدہ کیا دے کس نو نے؟ پوری توجہ نال عقیدے دے معنی، مفہوم اور تعریف نو ذہن اندر بٹھا لیجئے۔ عقیدہ لغوی طور تے جو عقیدہ ہے یہ عقد تو ماخوذ ہے، اور عقد دے معنی مضبوطی اور گرا ہے، اور عربی زبان اندر مضبوطی اور پختگی دے معنی نو ادا کرنے واسطے اس لفظ دا استعمال ہوتا ہے، اس نو عقیدہ کیا جاتا ہے۔ عقد پختگی دے معنی اندر ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے قرآن پاک اندر بھی مثالہ موجود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
اوفو بالعقود، اپنے عہد و پیمان نو پورا کرو. اور اگر قسم دا بیان کیا تو فرما دیا بما عقدتم الایمان، جن قسموں کو تم نے مضبوط کیا. اور تواڈے علم اندر ہوئے گا نکاح نو بھی عقد کیا جاندہ ہے، کیونکہ قرآن پاک اندر ہے وَلَا تَعْزِمُ، فرمایا عدت پوری ہونے تک عقد نکاح دا عزم نہ کرو. البتہ شرعی اصطلاح دے اندر عزم بالجزم اور پختہ ذہن اس دا عقیدے تے اطلاق ہوندہ ہے. الغرض یاد رکھیے کہ عقیدہ اس نو کیا جاندہ ہے کہ انسان کسی چیز تے پختہ یقین رکھے اور اس نو دین دے طور تے اپنائے. قطع نظر ہے وہ چیز حق ہے یا باطل، باس الگ ہے. اگر اس کا ذہن حق تے ہے، پختگی اختیار کر گیا تو وہ حق عقیدے تے ہے، اور اگر باطل نظریات اس کا ذہن پختہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ باطل عقیدے تے. حق یا باطل دی کسی بات تے ذہن دا پختگی اختیار کر جانا، عزم بالجزم کر لینا عقیدہ کہلائے گا. اور اگر یہ بات کہی جائے تو مبالغہ نہیں ہے کہ عقیدہ دل دی ایک گرہ ہے، دل اندر ایک گرہ لگ دی ہے. جڑی پختگی دل اندر انسان اختیار کردہ جس بات دے بارے وہ عقیدہ کہلان دی. مثال دے طور تے انسان دے دل اندر اور ارادے اندر ہے کہ نہیں فلاں شخص حکمران ہے، کسی دے بارے پختہ ارادہ بنا لینا کہ فلاں حکمران ہے، یہ عقیدہ کہلائے. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دل اندر ارادے اندر پختگی رکھنا، اس تے یقین رکھنا، عزم بالجزم رکھنا، اور ایسا یقین کہ پہاڑ تو بھی مضبوط یقین رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد قیامت تو آ سکتی ہے اور نبی نہیں آئے گا. یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. اور یاد رکھیے اس عقیدے نو سیکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ایمان دا مسئلہ ہے. جس طرح رب دی ذات دی معرفت پہچان نہیں ہوئے گی نجات نہیں، اسی طرح رسول اللہ دی ذات دے بارے مکمل معرفت اور پہچان نہیں ہوئے گی تو نجات نہیں ہے. رسول اللہ دی ذات نہیں تو نجات ہے. کسی بھی مسلمان دے گھر اندر جدو بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا اندر آندا ہے، وہ دے کان اندر آذان دی جاندی ہے کیا نے اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک گواہی عقیدہ ختم نبوت دی ہے کہ گواہ ہو جا، سن لے، گواہی دے اس بات دی تیرے رسول محمد رسول اللہ نے جڑے خاتم النبیین نے دنیا اندر رہے گا، زندگی گزارے گا، پھر وقت آئے موت آئے گی، قبر اندر پہنچا گے، پھر پوچھا جائے گا من ربو کا من نبیوں کا. قبر اندر بھی مصطفیٰ دے بارے سوال ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر قیامت کا دن قائم ہوئے گا، حشر دا میدان ہوئے گا، تو رسول اللہ نے فرمایا محمد فرق بین الناس، فرمایا لوگوں دے درمیان میری ذات سے فیصلہ ہوئے گا. قیامت والے دن نجات بھی مصطفیٰ دی ذات دے نال منسلک ہے. پہچانیے رسول اللہ دی ذات نو، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ دی معرفت بھی ضروری ہے، محمد رسول اللہ دی معرفت بھی ضروری ہے، محمد رسول اللہ دی معرفت اندر ختم نبوت دی معرفت رکھنا فرض ہے۔ اور قیامت والے دن کوئی حوض نہیں ہوئے گا، لوگ پانی میں ترستے ہوں گے، قیامت والے دن حوض ہوئے گا تو اللہ محمد مصطفیٰ نو امت محمدیہ واسطے جڑا حوض عطا کرے گا اس نو حوض کوثر کیا جاندہ ہے، انا آتوینا کل کوثر۔ قیامت والے دن پانی کنہ دے ہاتھوں ملے گا؟ رسول اللہ دے ہاتھ، ساقیہ کوثر بھی مصطفیٰ نے اور شاف محشر بھی مصطفیٰ نے۔ بڑے بڑے انبیاء کھڑے ہوں گے، تفصیلی روایت ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے، سارے انکار کر دیں گے، کون آگے بڑھ کے سفارش کریں گے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر پہچانیے رسول اللہ دی شخصیت میں، یہ اتنا اہم ترین عقیدہ ہے نا کہ ابھی کائنات بھی نہیں سی بنی، ادوں بھی اللہ دے ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سن۔ این سمجھ لو، حدیث تے غور کرو، رسول اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام دی مٹی اجے گوئی ہوئی سی، ابھی آدم علیہ السلام دا وجود بھی نہیں سی بنیا، فرمایا میں تو اللہ دے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہویا سی۔ سب تو پہلے کائنات بنن تو 50,000 سال پہلے اللہ نے کس نو پیدا کیا؟ کس نو پیدا کیا؟ کچھ ہی بولو نا، میں نے ان کو پتہ لگے دو چار جمعے پہلے جڑا میں سبق دسیا سی کوئی یاد بھی ہے کسی نے کوئی تو نہ گیا۔ سب تو پہلے رب نے کس نو پیدا کیا؟ قلم نو، نون والقلم وما یسطرون۔ ہن غور کرنا، اللہ نے سب تو پہلے قلم نو پیدا کیا اور پھر قلم نو حکم دیا لکھ، ایک طرف بات ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ نے فرمایا ادو اجے آدم علیہ السلام دا وجود بھی نہیں سی بنیا، اجے آدم علیہ السلام دے وجود نو بنان واسطے جڑی مٹی سی او گوئی ہوئی سی، ادو بھی میں اللہ دے ہاں خاتم النبیین لکھیا سا، تے گویا رب نے قلم بنوائی ہے، تے قلم نو بنا کے کی فرمایا لکھ ما کان محمد ابا احد من رجالکم وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ کائنات نہیں سی بنی ادو بھی اللہ دے ہاں خاتم النبیین کون سن؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات سنیے، جتنے بھی انبیاء دنیا اندر آئے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پہچانیے، جتنے بھی انبیاء دنیا اندر تشریف لائے سیدنا آدم علیہ السلام کو لے کر کے سیدنا عیسیٰ ابن مریم تک اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شخصیت، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، تمام انبیاء دے اندروں، تمام رسولہ اندروں، سارے پیغمبران دے اندروں نبوت دی مہر اللہ نے جس شخصیت نو عطا کیا محمد رسول اللہ دی ذات۔ نبی علیہ السلام دے دونوں کندیاں دے درمیان اندر نبوت دی اچھی بولو کی سی مہر سی، کسی نبی دے جسم تے نبوت دی مہر نہیں سی، مہر نبوت بھی صرف رسول اللہ دا خاص ہے۔ ہن اس آیت تے غور کرنا، خاتم النبیین سیدنا آدم علیہ السلام کو لے کر کے سلسلہ نبوت چل دا آیا، این سمجھو آدم علیہ السلام کو لے کے انبیاء چل دیا عیسیٰ ابن مریم تک انبیاء دا سلسلہ پہنچیا ہے، پھر اللہ نے رسول اللہ نبوت عطا کی، ادھر لائن انبیاء دی ہے، سامنے مصطفیٰ نے،
تے مصطفیٰ نو بھیج کے اللہ نے آخر تے مصطفیٰ نو بھیج کے پھر رسول اللہ دے کندیاں دے درمیان چ مور لگا کے ثابت کیا کہ اے مور جڑی ہے ختم نبوت دی ہے، اور رسول اللہ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مرزائیت نے معنی تبدیل کرنے دی کوشش کی ہے، اسی آیت دا خاتم النبیین اسی آیت دے معنی نو تبدیل کیا اور کہنے لگے نہیں خاتم دا معنی تے مور ہے۔ میں نہ کوئی شک نہیں خاتم دا معنی مور بھی ہے، لغت اندر خاتم دا معنی افضل و اعلیٰ بھی ہے، لیکن سن لیجئے اہل السنہ اہل الحدیث کا عقیدہ نوٹ کیجئے، لغت قرآن پاک نو سمجھنے اندر مددگار ضرور ہے، نحو اور صرف قرآن نو سمجھنے اندر معاون ضرور ہے، لغت قرآن نو سمجھنے اندر معاون ضرور ہے، لیکن اصل نہیں۔ قرآن نو سمجھنے اندر اصل میرے محمدی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت نازل ہوئی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ جو قرآن پاک دی آیت مبارکہ مصطفیٰ تے نازل ہوئی ہے، اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی کہہ دیجئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے اندروں کسے مرد دے باپ نہیں، او تے اللہ دے رسول نے، اور خاتم النبیین او تے انبیاء دے سلسلے نو ختم کرنے والے نے۔ مرزائیت کہنے لگی نہیں نہیں خاتم دا معنی ختم کرنے والا نہیں، خاتم دا معنی تے مور ہے۔ میں نہ کوئی شک نہیں تہاڈا اے لغت دے اندر معنی جڑا موجود ہے اس نو بعد اندر ڈسکس کران گے، لیکن پہلے قرآنی اصول تے منہج نو بیان کران گے۔ قرآن نو سمجھنے اندر لغت معاون ضرور ہے، اصل نہیں۔ اصل پیغمبر دی حدیث ہے، نبی پاک نے خود خاتم النبیین دا معنی سمجھا چھوڑے ہے۔ فرمایا محبوب جی خاتم النبیین دا معنی کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میں ہوں خاتم النبیین۔ محبوبہ معنی کی ہے؟ فرمایا لا 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 نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لا اے لا دا کمال سمجھئے، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ تو پیچھے الہ لا آئی، لا الہ نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی خدا، نہیں کوئی داتا، نہیں کوئی مشکل کشا حاجت روا۔ یہ وہی لا ہے جو لا الہ الا اللہ کے شروع میں آتی ہے تو سارے معبودان کی نفی ہے، مگر اس بات ہے الا اللہ، لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ ہے۔ یہی لا نبی کے پیچھے آئی ہے، لا نبی بعدی، تو اس کا معنی کیا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا میں ہوں خاتم النبیین، میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے، لا نبی بعدی۔ فرمایا میں محمد نہیں آئے گا۔ جو لا الہ کے پیچھے آئے تو جو لا آنے کے بعد لا الہ کوئی الہ نہیں، جو اس لا کے آنے کے بعد پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ سمجھے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جو لا نبی یا بعدی اس کے پیچھے لا ہے، جو اس لا کو پڑھ لے سن لے جان لے، جو رسول اللہ کے بعد کسی اور کو نبی سمجھے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ کیا لگے نہیں جی خاتم دا معنی تے مور ہے، میں کہا چلو شاباش مور کر لو تاں بھی سمجھ آ جائے۔ اے پھر کی معنی ہے؟ یہ تو مراد کتوں میں کہ آخری نبی ہے دا معنی تے مور ہے، مور لگ گئی ہے، آگے سلسلہ چلن دیا۔ میں کہا رسول اللہ تے اللہ نے مور نبوت لا کے ساری لڑی چلا کے انتے مصطفیٰ نو بھیج کے مور لا دیتی ہے۔ ہن اگے جنہیں آن گے اصلی کوئی نہیں جعلی نے آ سکتے ہیں؟ میں کہا ہاں آ سکتے ہیں، پھر وہ نبی کیوں نہیں؟ میں کیونکہ رسول اللہ فرما کے نبی پاک نے فرمایا میرے تو بعد بھی ایسے آن گے جڑے آکھن گے اسی اللہ دے نبی آ۔ فرمایا یاد رکھنا وہ دجال کذاب ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے۔ فرمایا 30 یا 30 تو زائد ایسے لوگ آن گے جڑے کہن گے اسی نبی ہاں،
सलासून दज्जालून कज़्ज़ाबून, रसूलुल्लाह ने फरमाया सारे दे सारे दज्जाल ते कज़्ज़ाब होण। मैं कहा जब मोर भी मनिए ना तो एक सादा अंदाज ना समझा दिया। मैं जो तहरीर लिखा डॉक्टर मसूद साहब नू या मकसूद साहब नू लिख दिया, तहरीर लिखा कि भाई तुहाडे कोल इरफान साहब आ रहे हैं तो इन्हां नू ना 1 लाख रुपया दे दो। मैं तहरीर लिखा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, डॉक्टर मसूद साहब तुहाडे कोल मियां इरफान साहब आ रहे हैं, इन्हां नू 1 लाख रुपया दे दो। तो ओदे नीचे मैं लावा मोर, ते मोर ला के ते ओ तो थल्ले लिखा नहीं इन्हां नू 2 लाख दे दो। हुण इरफान साहब वो पेपर पकड़न ते जान डॉक्टर मसूद साहब को कि जी ए पैसे चाहिए, हुण तुसीं मैनूं दसो भी ए लाख रुपया देणगे कि 2 लाख? क्यों भाई 2 लाख भी तो मैं ही लिखा। हर अकलमंद कहेगा कि हजरत लाख ही मिलेगा। मैं कहना यार मोर लागी फिर क्यों, मोर तो मेरी है ना, कोई नहीं बाद 2 लाख लिखा वो भी दे दो। हर अकलमंद कहेगा जी मोर लग गई है, मोर साबित कर दी है, जड़ा मोर तो पहले उत्ते लिखा हुआ है ये असली है, जड़ा मोर तो बाद लिखा ओ जाली है। रसूलुल्लाह नू भेज के अल्लाह ने खातमन नबीयीन कह दिया। अगर खातम दा मानी ओ मिर्ज़ाइयो मोर भी कर दे हो तो फिर भी सुन लो, अल्लाह ने रसूलुल्लाह नू भेज के खातमन नबीयीन मोर लगा दी और दस दिता है जेड़े मोहम्मद मुस्तफा तो पहले ने सारे सच्चे ने, जेड़ा बाद चो आएगा वो जाली है। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तवज्जो फरमाना, अकीदा खत्म नबूवत, अकीदा भी समझा छोड़िया। अकीदा किस नू आंदे ने, खत्म नबूवत किस नू आंदे ने? हुण आखो जी खत्म नबूवत दा सानू और आसान करके माना समझा दो तो सुन लीजिए। खत्म नबूवत एक इस्लामी इस्तिलाह और एक बुनियादी इस्लामी अकीदा है। खत्म नबूवत का मतलब और माना यह है कि सरवर कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो आखिरी नबी ने जिन्हां ते अल्लाह दी तरफों वही नाज़िल होंदी रही। इस अकीदे दी रूह ना रसूलुल्लाह आखिरी नबी भी ने, आखिरी रसूल भी ने। हुण आप तो बाद क़यामत तो आ सकती है, बोलो ऊंची आवाज ना कोई नबी। इमाम इब्न हज़म रहिमहुल्लाह ने अल मुहल्ला अंदर अल्फाज लिखे। इब्न हज़म फरमाते ने नबूवत उस वही दा नाम है जो अल्लाह अपने मुंतखब बंदे नबी की तरफ भेजदा है और भेज करके उसनू किसी बात तो मुतले करदा जिसनू पहले नहीं सी जानदा। इस मुकाम ते यह भी बात याद रखिए, बाद लोग साढ़े बाद दफा गुफ्तगू अंदर बाज खुताबा भी कह देंगे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे अनपढ़। नहीं भाई ऐसा लफ्ज नहीं, मुस्तफा की जात के बारे ऐसा नहीं कहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनपढ़ का लफ्ज नहीं बोलना। हाँ वो अनपढ़ नहीं थे, अल्लाह की कसम वो तो कायनात को पढ़ा गए। बस फर्क इतना है कि बाकी सारे का कोई ना कोई दुनिया वाला उस्ताद होता है। सहाबा के भी उस्ताद थे, ताबीन के भी उस्ताद थे, तबा ताबीन के भी उस्ताद थे। क़यामत तक जितने लोग आएंगे हर किसी दा किसी ना किसी काम अंदर कोई ना कोई उस्ताद होगा। नबी दा उस्ताद कोई उम्मती नहीं हो सकता है, नबी दी शान के मुताबिक नहीं। नबी दा उस्ताद खुद रब होंदा है, नबी नू अल्लाह खुद पढ़ांदा है, नबी नू अल्लाह खुद इल्म देंदा है। उन्होंने किसी दुनिया वाले को इल्म सीखना नहीं पड़ता। इमाम इब्न हज़म फरमांदे ने अल्लाह नबी दी तरफ, पैगंबर दी तरफ, उस बंदे दी तरफ जिसनू नबूवत है उसकी तरफ वही करके वो इल्म को बात दसदे ने जड़ी पहले उसते इल्म अंदर नहीं सी। इस तो दूसरी बात यह भी समझ आई कि नबी आलिमुल गैब नहीं होता। जेड़ा आलिमुल गैब होवे उन्होंने कोई शायद दसनी पैंदी नहीं। तो नबी दी तरफ वही आंदी है। फिर इब्न हज़म रहमतुल्लाह फरमाते ने रिसालत नबूवत दे अंदरों एक जायद वसफ का नाम है
وہ زائد وصف کیا ہے کہ رسول ایک نئی شریعت لے کے آندا ہے. اس بات کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو رسول ہے وہ نئی شریعت لے کے آندا. نبی اور رسول اندر فرق سمجھیے. ہر رسول نبی ضرور ہوندا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوندا. رسول وہی ہوندا ہے جڑا نئی شریعت لے کے آئے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی نے اور آخری رسول بھی نے. آپ تو بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا اور رسول بھی نہیں آ سکتا. ہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قرب قیامت آن گے, وہ نبی دی حیثیت نہ آن گے, رسول دی حیثیت نہ آن گے. تو سنیے, سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دا نزول ہوئے گا لیکن عیسیٰ ابن مریم دے نزول دے نال عقیدہ ختم نبوت تے کوئی حرف آئے گا نہیں. کیونکہ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے لکھا, وہ فرماندے سیدنا عیسیٰ ابن مریم دے نزول نہ عقیدہ ختم نبوت تے کوئی ذات نہیں آئے گی, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین اور منہج تے نازل ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم کوئی نئی شریعت لے کے نہیں آؤں گے, یا جو شریعت اللہ نے انہوں عطا کیتی سی اس نو لے کے آ کے اس نو نافذ نہیں کرن گے, بلکہ عیسیٰ ابن مریم آن کے قرب قیامت محمد مصطفیٰ دے متبع بن کے. کیونکہ جدو عیسیٰ ابن مریم آسمان تو زمین تے تشریف لے آن گے, امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھان لگن کے عیسیٰ ابن مریم دا نزول ہو جائے گا. امام مہدی فرمان گے تعال صلی لنا, عیسیٰ ابن مریم آئیے تشریف لائیے نماز پڑھائیے. تو عیسیٰ ابن مریم فرمان گے مہدی نماز میں نہیں پڑھاواں گا, نماز تسی پڑھاؤ گے. میں امام دی حیثیت نہ تے نہیں آیا, میں تے محمد مصطفیٰ دے غلام دی حیثیت نہ آیا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو یاد رکھیے منکرین ختم نبوت الرسول عیسیٰ ابن مریم. مرزائیہ بھی بڑا مغالطہ دیں گے, دیکھو جی تسی آندے رسول اللہ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو عیسیٰ ابن مریم نہیں آنا. بے رسول اللہ تو بعد عیسیٰ ابن مریم نوی نبوت نوی شریعت لے کے نہیں آن گے. عیسیٰ ابن مریم مصطفیٰ تو پہلے نبی اور رسول دی حیثیت نہ آ چکے, زندہ زمین تو آسمان تے اٹھائے کے قرب قیامت نزول ہوئے گا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی متبع دی حیثیت نہ ہون گے. نزول عیسیٰ ابن مریم نو لے کر کے عقیدہ ختم نبوت حوالے نال انکار کرنا ہے عقل مندی نہیں ہے, جہالت ہے. اس واسطے کہ عیسیٰ ابن مریم دی بعثت پہلے ہو چکی ہے. انہاں دے نزول دے نال انبیاء دی فہرست اندر کوئی اضافہ ہونا ہے, کوئی اضافہ نہیں ہوئے گا. کہ مرزا کانا لے آ کے اضافہ کیتا جائے. عیسیٰ ابن مریم دے آنا کوئی اضافت نہیں ہوئے گی, اور نہ ہی عیسیٰ ابن مریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد پیدا ہوئے, وہ تو صرف نازل ہوں گے. ہاں البتہ رسول اللہ تو بعد پیدا ہونے والا کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو یقیناً ایک ختم نبوت کے خلاف ہے. اے اصول اے بات ذہن اندر بٹھا لیجئے. نزول عیسیٰ ابن مریم تے کوئی مرزائی کوئی قادیانی باس کرے, سادہ جا جواب ہے. اگر وہ کہے ویکھو جی تسی آندے رسول اللہ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, ختم نبوت کے خلاف ہے, تو عیسیٰ ابن مریم نہیں آن گے. اس نے کو پہلی بات, عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ تو پہلے پیدا ہوئے, رسول اللہ تو پہلے نبوت اور رسالت نہ نوازے گئے. زندہ زمین تو آسمان تے اٹھائے گئے, نزول ہوئے گا عیسیٰ ابن مریم دا صرف متبع دی حیثیت نہ. عقیدہ ختم نبوت دا منکر او ہے, دجال و کذاب او ہے گا جدی پیدائش بھی رسول اللہ تو بعد اندر ہے, اور جڑا رسول اللہ تو بعد دعوے نبوت کرے
فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ عقیدہ ختم نبوت دی اہمیت پہچانی ہے۔ سنیے آلو سننا الحدیث تے جوانوں بزرگوں بوڑھو، یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں، یہ بڑا اہم ترین عقیدہ ہے۔ جے سمجھنا ہے تے غور فرمانا اے عقیدہ ہے جس عقیدے دے بارے اللہ نے ہر نبی دے کولوں مساق لے آوے۔ آگے چل کے تفصیلی ذکر کرانگا۔ عقیدہ ختم نبوت اہم ترین عقیدہ ہے کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری امت اس عقیدے تے متفق ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اہم ترین عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے اندر صحابہ اکرام نے جتنیاں جنگاں اندر شرکت کیتی ہے، تمام جنگاں دے اندر ٹوٹل صحابہ اکرام جڑے شہید ہوئے نے انہاں دی تعداد 259 صحابہ اکرام ساریاں جنگاں اندر شہید ہوئے نے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت کتنا عام ترین عقیدہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جدو منکرین ختم نبوت تے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کرنے والا مسلمہ قذاب اس دے خلاف جدو صحابہ اکرام نو بھیجیا، جدو لشکر کشی ہوئی ہے، توجہ فرمانا، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے سمانہ خلافت اندر جدو مسلمہ دے نال جنگ ہوئی ہے، عقیدہ ختم نبوت دے منکر دے نال جنگ کرنا لازم ضروری ہے، فرض ایمان دا حساب ہے۔ جڑا ختم نبوت دے عقیدے تے حرف لیا کے خود نبی ہون دا اعلان کر دے وے، اس نو قتل کرنا واجب لازم ضروری ہے۔ حکومت لازم اس نو قتل کر دے، انہوں رب دی زمین تے زندہ رہنے دا حق حاصل کوئی نہیں۔ غور کرنا اس عقیدے دی اہمیت کتنی ہے۔ رسول اللہ دنیا تو تشریف لے گئے نے، مسلمہ قذاب دے بارے نبی علیہ السلام پروگرام بنا رہے سن کہ مسلمہ قذاب تے حملہ کیتا جاوے، لیکن مصطفیٰ دی زندگی وفا نہ کر سکی۔ سیدنا صدیق جدو منصب خلافت تے آئے نے، سیدنا صدیق نے لشکر اسامہ نو روانہ کیتا ہوئے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ دی وفات تو بعد جدو منصب خلافت تے آئے نے، مانے نے زکاة دا فتنہ اٹھ پہ آوے، مرتدین دا فتنہ آگیا آوے، صدیق تیری عظمت تو قربان جاما، لشکر اسامہ بھی بے چھوڑے آوے، مانے نے زکاة دے خلاف بھی لشکر تیار کر لے آوے، مرتدین دے خلاف بھی لشکر تیار ہو گیا آوے۔ سیدنا صدیق فرمانے لگے اور منکرین ختم نبوت دے خلاف بھی لشکر تیار کرانگا، لشکر بھیجن دیاں تیاریاں ہو رہی نے۔ صحابہ اکرام آئے مشورہ دینے لگے، کہنے لگے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تسی منکرین ختم نبوت دے خلاف لشکر نہ بھیجو، اجر رک جاؤ ٹھہر جاؤ، ایک لشکر تے لشکر اسامہ روانہ ہو گیا ہوئے، دو جامانے نے زکاة دے خلاف بھی محاذ جاری ہے، مرتدین دے خلاف بھی لشکر کشی ہو رہی ہے، جے تسی ادھر مسلمہ دی طرف بھی بھیج دیو گے بڑے لشکر دی ضرورت ہے، کیونکہ او دے نال 40,000 دے قریب جنگجو تے بڑے جوان افراد نے۔ صدیق اجر رک جاؤ ٹھہر جاؤ۔ صدیق بولے، صدیق کا ایمان حرکت میں آیا، اللہ کی قسم پوری امت کا ایمان ایک پڑھلے میں ہو، صدیق تیرے ایمان کا مقابلہ نہیں ہے۔ صدیق فرمانے لگے اور روکنے والوں کو جا کیا فرمایا صدیق مدینہ خالی ہو جائے گا۔ سیدنا صدیق فرمانے لگے سن لو، مدینہ تو رسول تو لشکر جائے گا، منکرین ختم نبوت نہ جہاد کرانگے، خواہ مدینہ خالی ہو جائے، مدینہ اندر اکیلا صدیق رہ جائے، میرے جسم دیا بوٹیاں کر دیتیاں جان، یہ منظور ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت دے منکرین دے خلاف جہاد نہ کرا منظور نہیں ہے۔ فرمایا لشکر جائے گا حتیٰ کہ میرے وجود دے ٹکڑے ہو جان، جنگل دے درندے آ کر کے میرے جسم دے ٹکڑے آنو کھا جان، یا پرندے آ کے میرے جسم دا گوشت نوچ کر کے لے جان، اے تو برداشت ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت دے منکرین رب دی زمین تے زندہ ہون، اور صدیق بھی زندہ ہے، صدیق انہوں دے خلاف قدم نہ اٹھائے، صدیق دا ایمان گوارا نہیں کردہ۔ اتنا عام ترین عقیدہ کہ لشکر کشی ہوئی، 1200 صحابہ و تابعین شہید ہوئے اس جنگ اندر، لیکن پھر اللہ نے رحمت کی، مسلمہ قذاب مارا گیا، اس میں شکست ہوئی،
مسیلمہ کذاب ہوا ہے جس نے رسول اللہ دی زندگی اندر ہی نبوت کا دعویٰ کیا سی کہ میں بھی نبی ہوں. الگ خصوصی ذکر کریں گے لیکن اشارہ مقصود ہے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کتنی ہے. جڑے 1200 صحابہ و تابعین شہید ہوئے ان اندر 700 صحابہ قرآن دے قاری اور دین دے عالم سن. اور سارے صحابہ 700 دی تعداد اندر اہل قرآن دے لقبنا صحابہ اندر بھی معروف و مشہور سن. اسود انسی نے بھی دعوی نبوت کیا رسول اللہ دے زمانے اندر. رسول اللہ دے صحابی سیدنا فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ نے اسود انسی نو قتل کیا. یہ عام ترین عقیدہ ہے جس واسطے صحابہ رسول نے جانا قربان کی تیا نے. اور اس مقام تے بھی بات یاد رکھیے کوئی بھی رنگ کوئی بھی نام لے کے آئے ذلی نبی ہے بروزی نبی ہے جدو صحابہ اکرام مسیلمہ کذاب نو قتل کرنے واسطے اس دے نال جنگ کرنے واسطے لشکر لے کے پہنچے جا کے مسیلمہ کو سوال کسی صحابی نے نہیں کیا کہ بتاؤ تم ذلی نبی ہو بروزی نبی ہو. نہیں صحابہ کا ایمان تھا محمد مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی ذلی آ سکتا ہے نہ کوئی بروزی آ سکتا ہے نہ کوئی تشریح نبی آ سکتا ہے نہ کوئی غیر تشریح نبی آ سکتا ہے. محمد مصطفیٰ کی نبوت بھی قیامت تک ہے رسول اللہ کی رسالت بھی قیامت تک ہے. جو مصطفیٰ کے بعد دعوی نبوت کرے وہ مرتد ہے زندیق ہے واجب القتل ہے. صحابہ اکرام نے اس کی گردن تن تو جدا کی ہے اور مور لگائی اس عقیدے تے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. توجہ فرمانا یہ کتنا اہم ترین عقیدہ ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت عقیدہ اتنا عام ترین عقیدہ جدے بارے قرآن پاک اندر سری دلائل موجود نے قرآنی آیات موجود نے 100 دے قریب قرآنی آیات نے جڑی عقیدہ ختم نبوت نص نے دلیل موجود نے مصطفیٰ دی کئی ایک احادیث نے جڑیاں عقیدہ ختم نبوت دلیل نے امت دا اجماع عقیدہ ختم نبوت نو ثابت کر رہا ہوئے. توجہ فرمانا تواتر دی روایات نے جنہاں تو عقیدہ ختم نبوت واضح ہو رہا ہوئے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرما دیتا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا محبوب جی تسی اللہ دے رسول ہو اور خاتم النبیین ہو. نبی پاک تائی فرما گے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر ان تمام فرامین سننے تو بعد بھلا او بندہ کیویں مسلمان ہو سکتا جڑا رسول اللہ تو بعد کسی اور نو نبی رسول تسلیم کر لے ہوئے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کمال الفاظ لکھے نے. امام ابن تیمیہ فرماندے نے مومن ہون واسطے ضروری ہے کہ رسول اللہ دے خاتم النبیین ہون تے ایمان ہوئے نال اے بھی ایمان ہوئے مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی نہیں. اور اے بھی بات یاد رکھیے ابن تیمیہ فرماندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تمام جنات انسانہ دی طرف نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہوئے. تمام جنات واسطے بھی نبی محمد مصطفیٰ نے تمام انسانہ واسطے بھی نبی محمد مصطفیٰ نے. اور قیامت تک آپ دی نبوت رسالت کوئی اور نبی دا تصور بھی کرے تے گمراہی اندر جائے گا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. اور مزیدی بات سنیے جڑا اس آیت دا میں بار بار ترجمہ کر رہا ہوں خاتم النبیین کہ رسول اللہ انبیاء دے سلسلے نو ختم کیتا ہے آکے آپ تو بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس معنی تے تمام مفسرین دا اتفاق ہے. امام طبری نے بھی یہی معنی کیا
کہ خاتم النبیین دا مانی انہو آخر الانبیاء، مصطفیٰ آخری نبی نے. اور جو مزیدی بات ہے الفضل ما شہدت بہ العاداء، گواہی تے اوے جڑی دشمن بھی دے وے. لطف دی بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی، اے لانتی دا ذکر کئی باری ہونا ہے، ایک بات یاد رکھ لو. میں تو اس کا نام لیتا ہوں صرف اتنا، مرزا غلام قادیانی. احمد میں اس کو کہنا پسند ہی نہیں کرتا، کیونکہ احمد تو میرے محمد مصطفیٰ کا پکیزہ نام ہے. میں تو اس مرزا غلام قادیانی لانتی کا نام بھی وہ استعمال نہیں کرتا جو پکیزہ نام محمد مصطفیٰ. اس نے ایک کتاب لکھی حمامت البشرا، اس اندر اس نے بھی یہی ترجمہ کیتا ہے خاتم النبیین کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی. اور مرزائیہ بھی دھوکھا دیندے ہیں ویکھو جی اسی بھی تے آخری نبی ماننے ہیں. انہوں نے کو اے بات نو چھوڑ بھی تسی محمد مصطفیٰ نو آخری نبی مان دے ہو جانے. اے بتلاؤ تواڈے نزدیک مرزا گاما کہاں یاد ہے؟ مولانا احمد دین گکھڑوی رحمت اللہ علیہ. گجرانوالا تو وزیرآباد جائیے، راستے اندر قصبہ گکھڑ منڈی، اتوں دے رہنے والے بہت بڑے عالم اور مرزائیت نہ بڑے مناظرے بھی کیے. انہوں اپنی کتاب اندر جتھے بھی مرزے دا ذکر کیتا ہے نا انہوں مرزا گاما لکھیا. اور ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آیا، اللہ مولانا احمد دین گکھڑوی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل کرتا. ایک دفعہ مناظرہ سی مرزائیت نہ، مرزائی مربی نو کسی نے دس چھوڑیا بھی مولوی احمد دین گکھڑوی صاحب جڑے نے نا انہوں اردو نہیں بولنی آندی تسلسل نہ، تو مناظرے چ شرط لا بھی مناظرہ اردو چ ہوئے گا. اس نے شرط لاتی، احمد دین گکھڑوی رحمہ اللہ فرمانے لگے ٹھیک ہے اردو چ ہوئے گا تو اردو بول لیں گے. اور کہا جے پنجابی دا کوئی لفظ وچ لے آندا تو پھر دا مطلب تسی مناظر کوئی نہیں. فرمانے لگے ٹھیک ہے مناظرہ شروع کر. مناظرہ شروع ہو گیا. مولانا احمد دین گکھڑوی رحمہ اللہ پنجابی دے اردو جڑی لکھ لیندے سن پڑھ لیندے سن بول نہیں سن سکتے، اوکھی سوکھی بول دے رہے. اچانک نہ کوئی لفظ پنجابی دا بول بیٹھے، مرزائی مربی بول پیا، کہنے لگا بس ختم مناظرہ. احمد دین گکھڑوی رحمہ اللہ فرمان لگے بھئی کیوں؟ آندھا تسی وچ پنجابی دا لفظ بول دیتا ہے. آندھے اچھا جڑا اردو لکھ دیا یا بول دیا وچ پنجابی لے آوے وہ مناظر کوئی نہیں؟ کہنے نہیں. آندھے جڑا اردو لکھ دیا یا بول دیا وچ پنجابی دا لفظ لے آوے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ مربی نو پیا وقت گیا ہو سکیا ہے کیڑا کام پان لگیا. فرمایا بھی جیڑا اردو بول دے وچ پنجابی دا لفظ لے آوے تیرے نزدیک وہ مناظر نہیں تے پھر نبی تے بلولا نہیں نہ ہو سکتا؟ کہنے لگا ہاں جی. فرمایا تیرے مرزے نے اپنی کتاب دے وچ ڈول نو بوکا لکھیا، انہیں بھی تے پنجابی لکھی ہے نا. جے میں اردو بول دیا وچ پنجابی بولا تے تیرے نزدیک میں مناظر نہیں تے پھر اعلان کر جڑا اردو لکھ دیا وچ ڈول نو بوکا لکھے وہ نبی بھی کوئی نہیں. مرزائی نال ہی مربی نے کہا مناظرہ ختم، میں ہاریا تو جتیا سے. تو غور کیجئے اس نے اپنی کتاب اندر بھی بات لکھی ہے، اے مانا کیتا کہ رسول اللہ آخری نبی نے. انہوں کہتے ہیں ویکھو جی وہ مرزے نے لکھ نہیں دیتا رسول اللہ آخری نبی نے. مرزائیہ کو سوال کیجئے، قادیانیت نو سوال کیجئے، اس کو بتلاؤ تسی مرزے گامے نو اے مرزے غلام قادیانی نو نبی نہیں مان دے؟ اے چھوڑ دو کہ تسی رسول اللہ نو آخری نبی مان دے ہو کہ نہیں؟ تہاڈا کی تعلق ہے لعنتی ہو رسول اللہ نال؟ تسی اپنے مرزے گامے دی گل کرو، اس نو تسی کیا مان دے ہو؟ کیا وہ تمہارے نزدیک نبی نہیں ہے؟ کیا تم اسے ذلی و بروزی نبی نہیں مانتے؟ کیا تم اسے غیر تشریح نبی نہیں مانتے؟ پوچھو. سارے دھوکے دین گے، کدے گل ادھر ٹورن گے، کدے کہن گے نہیں نہیں تسی مسیح موعود تے گل کر لو، تسی نزول عیسی ابن مریم تے گل کر لو، ادھر ادھر نہیں. اس کو ایک سوال کہ بتاؤ تمہارے نزدیک مرزے گامے کی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ تمہارے نزدیک نبی نہیں ہے؟ کیا تم اسے ذلی بروزی یا غیر تشریح نبی نہیں مانتے؟ مرزائی مر جائے گا، انکار نہیں کرے گا. مرزائی کہے گا کہ ہاں ہم اس کو نبی مانتے ہیں، باقی سارا دھوکا ہے. اس نے آگ جدو تسی اس کو نبی مان لیا پھر تہاڈا عقیدہ ختم ہے، نبوت ایمان ختم ہے، تسی مرتد ہو.
فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ 7 ستمبر 1974 میں یہ ذکر اس واسطے کرنا چاہنا، 6 ستمبر دا دن آیا ملک پاکستان اندر، چند روز ہوئے ابھی 2-3 دن پہلے 6 ستمبر والے دن پورے ملک اندر بینرز بھی نے، اور جناب علی ہر بندے نو پتا ہے آج 6 ستمبر ہے کیا جی 1965 6 ستمبر نو اسی جنگ جتی ہے انڈیا کولوں۔ میں کہتا ہوں 7 ستمبر کو بھی اپنے بچوں کو یاد کرا دو، یہ وہ دن ہے جس دن ملک پاکستان میں مرزائیت کو کافر قرار دیا گیا۔ تفصیل آگے خطبات میں بیان کروں گا کہ مرزائیت نو پاکستان دے اندر، پاکستان دی پارلیمنٹ اندر، اسمبلی اندر، قانون اندر کافر قرار دینے تو پہلے ملک پاکستان اور ہندوستان جدو ایک سن برے صغیر پاک و ہند، ادھوں بھی کافر مرزائیت نو قرار دیا گیا۔ اس اندر کردار کس ہے وہ ایک الگ باز ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال اس لائن ترین گروہ دی اپنی اولاد اور بچیاں نو پہچان کون کروائے گا؟ حکومت اگے بھی گزارش کرنے ہاں، ہم تو اس قانون کو ایک اطمینان کی حد تک لیتے ہیں، لیکن قانون تو اصل میں یہ بننا چاہیے تھا کہ جو بندہ اسلام چھوڑ کے مرزائیت کو قبول کرے وہ مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے، حکومت اس کو اپنی گرفت میں لے کے قتل کرتی۔ اقلیت کے حقوق مل گئے، کافر قرار دے دیا، اقلیت کے حقوق مل کے وہ تحفظ میں چلے گئے۔ میں تے آنا ہے فتنے دا ادھو ہی کتے اللہ رحمت کردہ خاتمہ ہو جاندہ، جدو اس لانتی نے دعوی نبوت کیتا ہے ادھو کوئی اٹھتا ہے دی گردن تن تو جدا کر دینا، جان چھوڑ دی گند موقدہ۔ لیکن آج بھی یاد رکھیے، مسئلے دی بات سمجھئے، ہنسنے دی بات نہیں ہے، رونے دی بات ہے۔ میں جاننا کئی جوان جو برطانیہ اور انگلینڈ اور کینیڈا دے ویزیاں دے چکر اندر مرزائیت نو قبول کر کے ویزے لے کے انگلینڈ اور کینیڈا اور برطانیہ اندر پہنچے، لعنت ایسی کمائی تے، لعنت ایسے مال تے جس اندر انسان دا ایمان اور عقیدہ بھی محفوظ نہ رہے، کروڑوں مالیت اور کروڑوں ویزے ہون، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے لفظ خاتم دے اوپر آنے والے ایک نقطے دے ایک ذرے تو قربان کر دی، حق ادا نہیں ہوئے گا۔ حکومت کو چاہیے اس پہ نوٹس لے، بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹی دے سامنے ہاسٹل بنا کر کے فری ہاسٹل طلباء نو مہیا کیے، فری ہاسٹل دے چکر اندر طالب علم ان ہاسٹل اندر ٹھہرے، پھر مرزائیت نے اپنا لٹریچر انہوں نے ہاتھ اندر تھمایا، فری ہاسٹل دے چکر اندر کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مرزائیت اندر پہنچے۔ وقت دی ضرورت ہے کہ نوجوان نسل و عقیدہ ختم نبوت دا پہلو پوری گہرائی نہ سمجھایا جائے۔ ایک بندہ آندا جی کوئی گال نہیں ہے، اسی اندروں تو مسلمان ہیں نا، کوئی نہیں ویزا لیا کینیڈا دا، انگلینڈ دا، برطانیہ دا، انہوں کو اسی اتوں تو لکھ کے دیتا ہے بھی اسی مرزائی ہیں، اندروں تو مسلمان ہیں۔ میں کہا اچھا اندروں کیوں ہے مسلمان، تو میں کہا اتوں کیوں شاباش بولو، اتوں تے کافر ہی ہو نا، لانتی ہو، لانت ہے ایسے ویزوں پہ۔ اندروں مسلمان ہے تو جی اتوں اسی کافر ہونے ہیں۔ کئی جنہوں نے اس چکر اندر کہ کوئی نہیں اندروں مسلمان رہنے تو اتو کافر بان کے ویزے لوانے پہنچے کینیڈا تے برطانیہ تے انگلینڈ دے اندر، آج انہوں دی نسلہ پکے مرزائی بان گیا، ہون روندے دھوندے پھر دینے، ہون اب کچھ نہیں بچا تمہارے پاس، نہ دنیا بچی، نہ دین بچا، نہ ایمان بچا، تم نے کیا خریدا اس ویزے کے عوض میں؟ جہنم کی آگ کو خرید لیا۔ بچوں کو پڑھاؤ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، لیکن پوری نگرانی کرو۔
ایسے ہاسٹل کو لینے کی اور رہنے کی اور ایسی تعلیم کی ضرورت کیا جہاں کل کو ایمان نہ بچے؟ یہ بڑی قربانیوں کے بعد یہاں تک پہنچا کہ مرزائیت کافر قرار پائی ہے۔ 1953 میں بھی جب تحریک ختم نبوت چلی، سینکڑوں لوگوں نے قربانیاں دی، جیلیں برداشت کی، قید کی صحبتیں برداشت کی، اور پھر دوبارہ 1974 اندر جدو نشتر میڈیکل کالج دے طلباء اپنے مطالعاتی دورے تے ملتان تو ربل پنڈی آئے، واپسی تے راستے اندر انہوں نے ظلم و ستم ہوا، ربوے اندر ٹرین تو اتار کے طلباء نو مارا پیٹا گیا، پھر اللہ نے رحمت فرمائی، یہ پوری ایک آواز بنی، تحریک بنی، پورے ملک دے اندر احتجاجی مظاہرے ہوئے، پھر ذوالفقار علی بھٹو دی حکومت اندر مجبور ہوئی حکومت، اور مرزا ناصر مرزائیہ دی طرفوں اور اہل سنہ الحدیث اکابرین نے قربانی دی ہے۔ میری جماعت دے علامہ ابراہیم کمیر پوری رحمہ اللہ، بریلوی مکتبہ فکر دے عالم شاہ احمد نورانی صاحب نے، اور اسی طرح دیوبند مکتبہ فکر دے عالم مفتی محمود اور دیگر علماء نے اکٹھ جوڑ کر کے اس بات تے حکومت نو مجبور کیا کہ تب تک ان سکون چین نہیں بیٹھاں گے جب تک مرزائیت نو کافر قرار نہ دیا جائے۔ کئی دن تک باس جاری رہی، آخر کار دلائل دے کر کے حکومت اس بات نو ماننے تے مجبور ہوئی کہ مرزائیت کافر ہے، اور پھر قانون بنا کہ جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی اور دے بارے نظریہ رکھے وہ بھی نبی ہے، وہ کافر ہے، اور مرزائیت دعوی نبوت جھوٹ ہے اور ایک کافر قرار پائے نے۔ آج بھی ملک پاکستان دے قانون دے اندر یہ محفوظ ہے بات، مرزائی اپنی عبادت گاہ مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی دعوت اور اپنی تبلیغ کھلے عام نہیں کر سکتے، لیکن چور دروازیہ تو آ کر کے اہل اسلام دے جوانہ دے ایمان نہ کھیلیا گیا اور کھیلیا جا رہا ہے۔ وقت دی ضرورت ہے ہر جوان تک، ہر سٹوڈنٹ تک، ہر پروفیسر تک، ہر انجینئر تک، ہر کالج اور یونیورسٹی دے سٹوڈنٹ تک یہ پیغام پہنچائیے کہ رسول اللہ تو بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ آپ اللہ دے آخری نبی اور رسول نے جڑا اس تو بعد دعویٰ کرے وہ باطل ہے، قذاب اور دجال اور زندیق ہے۔ مصطفیٰ اللہ دے آخری نبی اور رسول نے، اور یاد رکھیے آخری بات، رسول اللہ دے بارے اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب تسی نبوت دے اندر خاتم ہو۔ اللہ یہ بھی فرما سکتے سن وَخَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ، اے محبوب تسی رسول اندر آخری ہو۔ رسول دا ذکر کر کے ساتھ ختم نبوت دا ذکر نہیں کیا، بلکہ نبوت دے نال خاتم دا ذکر کیا۔ اس کی وجہ ہے کہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے۔ رب سمجھانا چاہتا ہے جدو کوئی نبی نہیں آ سکتا تو رسول بھی نہیں آ سکتا۔ اس عقیدے نو سمجھیے، امام اسلام دا بنیادی ترین جز ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میری اور تمہاری اصلاح فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔